أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور تمام قسم کی تکبیرات اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، امام اعظم، خطیب اعظم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے واسطے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کی زندگیوں میں ہر طرح کا موسم رکھا. کبھی گرمی آتی ہے تو کبھی سردی آتی ہے، کبھی رات ہے تو کبھی دن ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے. یہ ہر طرح کا موسم، ہر طرح کی بہاریں اور ہر طرح کی کیفیات کا بدلنا یقیناً یہ ہم سب کو اس رب کی پہچان کے لیے کافی ہو جانا چاہیے. وہ رب جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے. حضرات و سامعین، بلا تمہید اپنے مختصر سے وقت میں چند اصلاحی باتیں جو کہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی آیات سے ہم تک پہنچائیں اور قرآن مجید نے اعلان کیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آج ہمارے حالات، آج ہماری کیفیات، آج ہمارے اوپر آیا ہوا اللہ کا عذاب کرونا وائرس کی شکل میں اور طرح طرح کی مشکلات ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں. قرآن کی یہ آیت ہمیں آگاہ کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو بے قراریاں اور بے چینیاں ہیں، تمہاری زندگی میں بے سکونی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. آج ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب چھوٹی شکل میں یا اجتماعی بڑی شکل میں، کرونا وائرس کی شکل میں ہم سب کو طرح طرح کی آزمائشوں نے گھیرا ہوا ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر یہ اعلان کیا: وما قدر اللہ حق قدرہ. یہ لوگ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو دو دو آنکھیں عطا کی، ہم نے ان کو بولنے کے لیے زبان عطا کی، ہم نے ان کے دو دو ہونٹ بنائے، ہم نے ان کو ناک عطا کی، ہم نے ان کو سننے کے لیے کان عطا کیے، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے ہم نے ان کو ذہن اور عقل عطا کی، اور دھڑکنے کے لیے سینے میں ہم نے ان کو دل دیا.
پکڑنے کے لیے ہم نے ان کو ہاتھ دیے، چلنے کے لیے ہم نے ان کو پاؤں دیے، ساری صلاحیتیں دیں، ہر طرح کی نعمت سے ہم نے نوازا۔ اس نے دنیا میں مال و متاع حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے اس کو مال عطا کر دیا۔ اس نے اولاد کی طلب کی، ہم نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ اس نے بیٹا مانگا، دے دیا۔ اس نے بیٹی مانگی، ہم نے دے دی۔ اس نے صحت مانگی، ہم نے دے دی۔ اس نے فراوانی مانگی، ہم نے دے دی۔ جو کچھ اس نے مانگا ہم نے اس کو عطا کر دیا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، یہ اپنے بچپن میں تھا، اس کو کھانے پینے کا پتہ نہیں تھا کہ میرا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں ہم نے اس کو دو نہروں کی طرف موڑ دیا، اس کے منہ کو ماں کی طرف موڑ دیا، دو نہریں ہم نے اس کے لیے جاری کر دی۔ نہ ہم نے اس میں بچپن میں اس کا ساتھ چھوڑا، نہ پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ یہ جوان ہوا، اس کو سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ جوان ہوا تو یہ اپنا پچھلا سارا دور بھول گیا، یہ اپنی اکڑ میں آ گیا۔ جوانی آئی، یہ سب کچھ اپنا پچھلا زمانہ بھول گیا، جو رب سے رو رو کے، گڑ گڑا کے، دعائیں کر کر کے، التجائیں کر کر کے رب سے مانگ رہا تھا۔ ایک وقت آیا، رب نے سب کچھ دے دیا۔ سب کچھ آ جانے کے بعد اس انسان کی کیفیت یہ ہو گئی، یہ اللہ کو بھول گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح آسمان والے رب کی قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح رب کا قدر کرنے کا حق بنتا تھا، اس انسان نے اس رب کا قدر نہیں کیا۔ آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، اس کا انجام ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم نے رب کا قدر نہ کیا، رب کی نہ شکری کی، رب کے دیے ہوئے انعامات سے بھی ہم نے منہ موڑا۔ ہم اپنے پچھلے دور کو، ہم اپنے ماضی کو بھول کے اپنی مستقبل والی جو زندگی ہے یا موجودہ زندگی ہے، موجودہ سوچیں اور مستقبل والی سوچیں، ان کو لے کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، اپنے رب کو بھلا دیا۔ آج طرح طرح کے عذاب اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یاد کریے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو۔ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ زلیخا تفسیر کے اندر اس کا نام آتا ہے، جو مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی، گناہ کے لیے اس کو بہکاتی ہے، لیکن اللہ کا نبی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی تہمت لگی، الزام لگا دیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا، وقت کے نبی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، وقت کے نبی کی توہین کی گئی۔ آسمان والے رب کو یہ پتہ تھا، آسمان والے رب کو ایک ایک چیز کا علم تھا۔ آسمان والے رب نے یوسف نبی کی توہین کو برداشت نہیں کیا۔ 7 سال قحط کے آگے کہ نہیں؟ 7 سال قحط کے آئے۔ آسمان والے رب کو ان کا یہ رویہ، یہ کردار، یہ عمل، یہ نبی کی گستاخی کرنا، نبی کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا آسمان والے رب کو پسند نہیں آیا۔ آج میں اور آپ ذرا قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ احکم الحاکمین نے پہلی کتنی قومیں گزری، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، طرح طرح کے عذاب آئے۔ کسی قوم پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، اپنی اس لاڈلی اور نرینہ اولاد کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اور جب چومنے کے لیے، ان سے بوسہ کنار کرنے کے لیے اپنے منہ کو آگے کرتے تھے تو منہ میں ٹڈیاں آ جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کا عذاب تھا، نبیوں کی توہین کرنے کی وجہ سے، نبیوں کی باتوں کو مذاق بنانے کی وجہ سے، نبیوں کی باتوں کا ٹھٹھا بنانے کی وجہ سے، نبیوں کی بات کا ادب اور احترام نہ کرنے کی وجہ سے آسمان والے رب نے ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا۔ کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے، نوالا توڑ کے اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، نوالا جوؤں سے بھر جاتا تھا۔ کئی قومیں ایسی آئیں، آسمان والے رب نے ان پر تیز ہواؤں کا عذاب نازل کر دیا۔ کئی قومیں ایسی آئیں، آسمان والے رب نے ان پر طوفانوں کی شکل میں، پانیوں کی شکل میں، بارشوں کی شکل میں عذاب نازل کر دیا۔ اور ایک قوم ایسی بھی آئی کہ آسمان والے رب کو وہ قوم اتنی بری لگی، جبرائیل امین کو اور فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ ذرا جا کے زمین کو، جیسے ایک مالی درخت لگانے کے لیے اس کی بڑی اچھی خاصی کھیتی باڑی کر کے بڑا گملہ گول سا بنا کے اس کو اٹھا کے کہیں اور جگہ پہ لگا دیتا ہے، ذرا یہ زمین کی شیپ اس طرح کر کے آسمان کی طرف لے کے آؤ۔
فرشتوں نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، آسمان والے رب نے اپنے غضب کی دوسری کیفیت یہ دکھائی، حکم دیا کہ ان کو پٹک کے زمین کے اوپر پھینک دو، اوپر سے پتھروں کی بارشیں کرو۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو ان پر پتھر برسائے، ان پتھروں کے اوپر لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، لوگوں کے اوپر پتھر ان کے ناموں کے ساتھ بستے رہے اور لوگوں کو تباہ و برباد کر کے اللہ نے یہ ہم سب کو بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی، جو لوگ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی نہ قدری کرتے ہیں، آسمان والا رب ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کس طرح ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج ہم نے اخباریں بھی پڑھ لی، آج ہم نے خبریں بھی سن لی، آج ہم نے میڈیا بھی سن لیا، آج ہم نے واٹس ایپ، فیس بک اور سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن بھی لیا، اور ہماری زبانوں پہ ہے کہ اللہ فلاں جگہ پہ ایسے ہو گیا، فلاں جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے، پنجاب میں اتنی تعداد ہو گئی اموات کی، پنجاب میں کورونا کی اتنی تعداد ہو گئی۔ کیا ہم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ کہ بس زبانی ہیں، خالی دعوے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ابھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں پہ 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے کورونا کا سنا ہے تقریباً 3 ماہ ہو گئے نا، تقریباً ہو گئے نا 3 ماہ، شاید اس سے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا۔ اس مسجد کے اندر میں اور آپ اپنا ذرا محاسبہ کیجئے گا میری بات سن کے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کورونا سے موتیں ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کورونا کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے، ہمیں اس بات کا ڈر اور خوف بھی ہے۔ ہمارے دلوں میں اس بات نے بڑی جگہ بنا لی، یار کہیں مجھے کورونا نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی وجہ سے مر نہ جاؤں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان نے مرنا ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ یقین ہے کہ نہیں؟ شریعت نے نہ تو احتیاط سے منع کیا، نہ احتیاطی تدابیر سے منع کیا، بلکہ ہمارا دین، ہمارا شریعت اسلام وہ ہمیں خود احتیاط کی تدابیر سکھاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر ہمارا دین ہمیں خود سکھاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ غور و فکر والی بات یہ ہے کہ جب سے یہ کورونا آیا ہے، جس طرح ان ساری باتوں نے ہمارے دلوں میں جگہ بنائی، ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف کو پیدا کیا، یار اگر ایسے مر گئے تو نہ تو ہمارا کوئی صحیح طرح جنازہ پڑھنے والا ہوگا، نہ ہمیں کوئی صحیح طرح غسل دینے والا ہوگا، نہ ہمارے اہل و عیال والے ہمیں صحیح طرح کفن دفن کا انتظام کرنے کو ان کو اجازت ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہمارے دلوں میں بڑی جگہ بنا چکی ہیں۔ لیکن کیا میں اور آپ اس دن سے لے کے آج تک کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بدلا ہے؟ اگر ہم نے 5 نمازوں میں کبھی سستی کی تھی، کیا ہماری وہ سستی ختم ہوئی ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں اور آج تک کورونا سے لے کے ابھی تک جو نمازی پہلے تھے وہی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نیا چہرہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ ہم رب سے ڈر رہے ہیں؟ کیا بدلا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ بس ٹی وی دیکھا، خبریں دیکھی، ادھر بات کر لی، ادھر بات کر لی، ادھر میسج چلا دیا، ادھر میسج چلا دیا، اتنے مر گئے، اتنے شکار ہو گئے۔ بس ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے تو پیار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا کریں۔ آج ہم نے بہانے بنا لیے، آج ہم نے بہانے ڈھونڈ لیے۔ ہمارے حکمرانوں نے اعلان کر دیا، وہ تو پتہ نہیں کبھی مسجد بھی گئے ہیں ان کے کہ نہیں، اعلان کر دیا مساجد میں یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، احتیاط کریں، لیکن احتیاط یہ تو نہیں کہتی کہ اللہ کے گھروں کو بے آباد کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، بے رونقی کر کے، اللہ کے گھروں کو ویران کر کے۔ یہ مت سوچئے گا کہ تم اپنے گھروں کو آباد کر لو گے، یہ مت سوچئے گا۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک اینکر ہے عمران خان، اتنی احتیاطی تدابیر کی، اس کی زبان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی احتیاطی تدابیر کی ہم سب نے سنا ہوگا، اپنے گھر میں موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں جاتا تھا یا ہمارے گھر میں باہر سے کوئی بھی آتا تھا، ہم نے الگ سے ایک ہم نے واش روم بنایا تھا، وہاں پہ ہم غسل کرتے تھے، اپنے جسم کو سینیٹائزر کرتے تھے۔ اور ہمارے گھر میں سبزی پھل یا فروٹ کوئی آتا، 3-3 4-4 دن ہم اس کو باہر رکھتے، اس کے بعد اس کو دھو کے اور بڑا اچھا اہتمام کر کے اس کے بعد اس کا استعمال کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہو گیا، کیا کریں؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر انسان کو کوئی بیماری بھی چھو نہیں سکتی۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 17 ہجری کے آخر میں وبا پھیلی طاعون کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احتیاط کیا، صحابہ کرام نے بھی احتیاط کیا، لیکن کوئی بندہ مجھے بتائے گا کہ انہوں نے مسجدوں کو ویران کیا تھا، مسجدوں کو آباد کیا تھا؟ کیوں؟ سارے کے سارے مل کے اپنے رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے رب کو منایا۔ آسمان والے رب نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ آج ہم نے مسجدوں کو بے آباد کر دیا، مسجدوں کو بے رونق کر دیا، اپنے گھروں کو ہم نے آباد کر دیا، اپنے بازاروں کو ہم نے آباد کر دیا، اور کرونا آ گیا تو صرف اور صرف مسجد میں۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، ہر تاجر انسان، ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو کام کوئی نہ کرتا ہو، لیکن تقریباً سارے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی نہ کوئی کام چھوٹا موٹا کرتے ہی ہوں گے۔ کوئی بھی تاجر، کوئی بھی کاروباری انسان اپنے زیادہ نقصان کو برداشت نہیں کرتا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، زیادہ نقصان کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح ہی ہمارا دین بھی ہے، ہم نے دین میں دو باتوں کو دیکھنا ہے۔ آج ہم نے یہ بہانہ تو بنا لیا نا، یار علماء کرام نے فتویٰ دے دیا گھروں میں نمازیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہم نے اللہ کی قدر نہ کی، آج ہم نے قرآن و حدیث کی قدر نہ کی، لگ گیا لوگوں کے پیچھے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ کرونا ٹل جائے، عذاب ٹل جائے، وائرس ختم ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تو بدلا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے بدلا نہیں، آسمان والا رب کہتا ہے اللہ احکم الحاکمین، اس وقت تک قوموں کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قومیں اپنے آپ کو خود کو نہ بدل دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت دوں، کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھائے، اور میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ غور کیجئے گا، پہلی دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا حکم دیا۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آ کے جب صحابہ اکرام صف کے اندر موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا، اقیموا صفوفکم وتراصوا، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کرو، آپس میں مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اعلان نہیں کیا کرتے تھے، آتے تھے پاؤں سے پاؤں کو، کندھے سے کندھے کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک صحابی خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ میری چھاتی بڑی تھی، میرا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف کی ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا سینہ باہر نکلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کے اوپر ایسے رکھی اور کہا اس کو پیچھے کرو، سب کو برابر کرو۔ آج ہم نے ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیا اور ذہن میں یہ ہے کہ کرونا جیسا عذاب ہم سے ٹل جائے گا۔ کیسے ٹلے؟ ایک بندہ ہے جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ دونوں حدیثوں کا مذاق بنا رہا ہے، دونوں حدیثوں کا نقصان کر رہا ہے۔ ایک وہ بندہ جو مسجد میں تو آ رہا ہے لیکن مجبوری کی حالت میں حکومت کے کیے ہوئے اعلان پر وہ وقفے سے کھڑا ہو کے باجماعت نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کی نیت یہی تھی، اے اللہ جس طرح تیرے نبی کا حکم تھا میں ویسے ہی نماز پڑھوں گا، لیکن آج ہمیں جبر کے ساتھ مجبور کر دیا گیا کہ وقفے سے نماز پڑھو۔ اے اللہ میرا ارادہ، میرا ذہن، میرا عقیدہ، میرا ارادہ وہی ہے جو حکم تیرے نبی کا تھا۔ اے اللہ کمی کجی اگر آج موجود ہے تو اس کا تو مجھ سے سوال نہ کرنا، میں تو اپنے اسی عقیدے سے آیا ہوں، میں ان دونوں حدیثوں پر عمل کرتا ہوں، مسجد میں بھی آتا ہوں، تیرے نبی کے اس حکم پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج اگر ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ دونوں حدیثوں کا نقصان کر رہا ہے، اور جو بندہ مسجد میں آ کے اور مجبور ہو کے پاؤں سے پاؤں اگر اس کو نہیں ملانے پڑتے حکومت کے اعلان کیے ہوئے پر، تو اس کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہے، اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ کل قیامت کو رب ہاں جواب دہ ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، یہ ایسے صحابی ہیں جو نبینے ہیں، بچپن سے نبینے۔ اور غور کیجئے گا، آج ہم کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں،
زبان بھی عطا کی ہے، کان بھی دیے ہیں، صلاحیتیں بھی دی ہیں، اور ایسے آسان اور سیدھے راستے بھی دے دیے کہ کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھروں کے پاس، اپنے محلے میں اپنا خوبصورت سا گھر عطا کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کل قیامت کو ہر نعمت کے متعلق سوال کرنا ہے۔ یہ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج اس کو آباد آپ نے نہ کیا، مت سوچئے گا کہ آپ اپنے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو آباد کر سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو آباد کر سکتے ہیں، آپ اپنی آخرت کو آباد کر سکتے ہیں۔ جس نے رب کے گھر کی قدر نہیں کی، جس نے اللہ کی قدر نہیں کی، جو رب سے جس طرح ڈرنے کا حق رکھتا تھا، جس بندے نے اس رب سے اس طرح ڈرنے کا ارادہ بھی نہ کیا، وہ مت سوچے کہ اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ضریر البصر، میں نبینہ انسان ہوں، شاسی الداع، میری نظر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ کیوں جی، ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ جن کی نظریں بالکل ہی ختم ہو گئی ہوں؟ اذان بھی سنتے ہیں نا، دیکھتے بھی ہیں نا، چلتے پھرتے بھی ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوڑ جوڑ کو محفوظ رکھا ہے۔ صحابی آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نبینہ انسان ہوں، نظر نہیں آتا، مسجد میں کوئی لانے والا نہیں۔ مفسرین نے ان کے 6 عذر جو قابل قبول تھے، ماننے والے تھے، 6 عذر بیان کیے۔ اے اللہ کے نبی، نبینہ ہوں، مسجد میں کوئی لانے والا نہیں، مسجد سے کوئی گھر چھوڑنے والا نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں جنگل ہے، اے اللہ کے نبی کبھی بارش ہوتی ہے، راستے میں کیچڑ ہے، گرنے کا خدشہ ہے، راستے میں جنگل ہے، کوئی درندہ مجھے چیر پھاڑ نہ دے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، جب ساری کی ساری باتوں کو سن لیا، ہر بات کے ساتھ تاجدار نبوت نے ایک ہی بات کہی تھی، الم تسمع النداء، اے عبداللہ بن ام مکتوم، کیا تیرے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا تیرے گھر میں جاتی ہے؟ صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ہی اس انداز کی دی تھی کہ صحابی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ کے الفاظ اپنے ذہن میں سوچ بھی نہ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عبداللہ، کیا تیرے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، میرے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے۔ تاجدار نبوت نے اعلان کیا کہ پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی۔ یہ کون صحابی ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم، اور نبینہ صحابی، 6 عذر۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو اجازت دے بھی دیتے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی صحابی اعتراض نہ کرتا، لیکن تاجدار نبوت نے اس نبینے صحابی کو کسی مصلحت کی بنا پر، کسی حکمت کی بنا پر اگر نہیں اجازت دی، تو پھر میں اور آپ کس ہیلے بہانے کو کل قیامت کو رب کے سامنے پیش کریں گے؟ جب 6 عذر قابل قبول تھے، تاجدار نبوت نے مسجد میں آنے کا حکم دیا، ہم 7واں عذر کون سا لے کے رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور رب کو تسلی دے دیں گے کہ اللہ، یہ میرا 7واں عذر تھا، اس وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ سکا۔ ہمارے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہو بغیر کسی ہیلے بہانے کے ہم قرآن مجید کی ان 2 آیات پر اپنی زندگی کو گزار لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم پکے سچے مسلمان بنے ہو۔ اور پکا سچا مسلمان انسان تب ہوتا ہے جب وہ آسمان والے رب کی قدر کرتا ہے، جب وہ آسمان والے رب کا حق ادا کرتا ہے، جب وہ آسمان والے رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، تبھی جا کے اس انسان کو عزت ملتی ہے، قدر ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اللہ کا جس طرح ڈر اور خوف رکھنے کا حق ہے، اللہ ہمیں ایسا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے رب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ہم سب یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یقیناً تیری ناراضگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو ہم سے روٹھ چکا ہے، ہم تجھے منانے کے لیے آج آئے ہیں۔ اے اللہ، نہ قدری ہو گئی، نہ شکری ہو گئی، اے اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے، اے اللہ
اللہ جس طرح تجھ سے ڈرنے کا حق تھا اے اللہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ آج ہمیں احساس ہو گیا، اے اللہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو ہم سے روٹھ چکا ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافیوں کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، تو اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، سارے آمین کہہ دیں، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ عالم اسلام سے راضی ہو جا، اے اللہ عالم اسلام پر آیا ہوا یہ عذاب اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہم اصرفہ عنا، اللہم اصرفہ عنا، اللہم اصرفہ عنا، اے اللہ اس عذاب کو ہمارے سے پھیر دے، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما لے، اے اللہ اس کرونا وائرس میں جتنے بھی مسلمان ابھی تک مبتلا ہو چکے ہیں تو غفور الرحیم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ تجھے تیرے قدیر ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور اور رحیم ہونے کا واسطہ، ہم تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جلد از جلد صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، تمام مسلمان جو ابھی تک اس سے محفوظ ہیں یقیناً تیری رحمت کی نظر ہے، وگرنہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ فرما، زندہ رکھنا تو دین اسلام پہ، موت ہے حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔